السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 145 اور 146 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ تو جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین یا ان کے ولی دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ جہنم کا سب سے نچلا درجہ یعنی سب سے زیادہ عذاب ہونے والا جہنم، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا کہ کافر اپنے دین و ایمان کے معاملہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو وہ اندر سے ہے وہی باہر سے ہے، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو جیسے کہ جہنم کے بہت سے طبقات ہیں، اور جو طبقہ جتنا زیادہ نیچے ہے اس میں اتنا ہی زیادہ سخت عذاب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق و مغرب کی دوری سے بھی زیادہ گہرائی میں جا گرتا ہے۔ مسلم اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ جن منافقین کی اس سے پہلے والی آیت میں مذمت کی گئی ہے، ان کی نجات کے لیے بطور استثناء 4 باتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ اپنے پچھلے رویے پر نادم ہوں، دوسرے یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی پوری اصلاح کر لیں، تیسرے یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، چوتھے یہ کہ دین کا جو کام کریں خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں، تو وہ اس اخروی سزا سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے گا، اور جو مفادات دنیوی یا اخروی مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو کوئی کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اپنی زندگی میں ہی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہ کرے کہ گناہ کرتا جائے توبہ کرتا جائے، گناہ کرتا جائے توبہ کرتا جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے کی انسان کوشش کرتا رہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ان بے شک المنافقین سب منافق فی الدرک الاسفل سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار آگ سے، والن اور ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے لہم ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار، الا الذین مگر وہ لوگ جن سب نے تابو سب نے توبہ کر لی، اور اصلحوا سب نے اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا اور سب نے مضبوطی سے پکڑا، باللہ اللہ کے دین کو، واخلصوا اور سب نے خالص کر لیا، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے، اولئک تو وہی لوگ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف اور جلد ہی یؤتی اللہ دے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو
اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ اور جو توبہ کر لیں، اپنے میں یہ 4 چیزیں لے کے آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عظیم اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ توبہ کر کے بعد میں مضبوطی سے اللہ کے دین کو اگر پکڑ لیں گے تو پھر وہ مومنوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مومنین ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بڑا اجر پائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنے خاص مقربین بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔